السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم مسلمان عید الفطر مناتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، اور مزید یہ بھی بتائیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ اصل میں ایک مذہبی تہوار ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی مینشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وہاں بھی یہ عید کا لفظ میں مینشن ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ان کے لفظ عید کا ذکر ہے۔ ویسے عید کہتے ہیں لوٹنا، عاد یعود سے ہے نا، تو چونکہ یہ ہر سال بار بار لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو مزید اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں ہوتے تھے نا، اہل مدینہ والے، وہ 2 دن تہوار مناتے ہوتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا، اس طرح کے لہو و لعب وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو دن آپ لوگ مناتے ہیں ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ کام اس طرح ان کے کرتے رہتے تھے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان جو 2 دن تم مناتے ہو ان کو 2 تہواروں میں بدل دیا، اور 2 ان سے بہتر دن تمہیں عطا کر دیے، تمہارے لیے مقرر فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ ماہ مقدس ختم ہوتا ہے، یکم شوال کو عید الفطر کا جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو رمضان کی آخری جو رات ہے نا اس کو بھی نبی پاک نے بڑی فضیلت اور لیلۃ الجائزہ اور عید کو یوم الجزاء قرار دیا ہے، یعنی کہ آپ یکم شوال کو صبح کو جو نماز پڑھتے ہیں یوم تشکر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے خاص مومنین کو قربانہ جو انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے اس کی اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ایک مذہبی تہوار ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے بیان بھی کیا حدیث میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمیں اسلام نے جو نمازیں دی ہیں ان کے وقت مقرر ہیں، جیسے فجر ہے، ظہر ہے اور عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن عید الفطر پر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کا وقت بہت مختلف ہے، یعنی دونوں عیدوں پہ، بلکہ عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی، تو اس کا وقت کیوں الگ سے مقرر کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ چونکہ 5 نمازیں تو روزانہ کی روٹین میں آتی ہیں نا، اور یہ جو ہے نا نماز یہ ماہ مقدس یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد آتی ہے، ایک دن سال میں ان کی ایک دفعہ آتی ہے یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی یا بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اور عید والے دن تکبیرات، عید کے خطبے میں بھی تکبیرات ہوتی ہیں، اور عید کی نماز میں بھی پھر وہی تکبیرات رکھ دی گئی، اس لیے ڈیفرنٹ نماز ہے، یعنی کہ اگر آپ دوسری نماز میں دیکھیں ایک تکبیر ہے، اس میں تکبیریں زیادہ ہیں۔ وہ آگے اختلافی صورت ہے احناف کی، اور جو دوسرے مسالک والے لوگ ہیں ان میں مختلف بھی ہیں تکبیریں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ یوم تشکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مومنوں کو یہ دی ہے، اس لیے نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، اس میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے اس عید والے دن۔ تو یہ تکبیریں آپ کو خطبے میں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور عید کی نماز کے اندر بھی ایسی ہی ہے، بار بار تکبیریں لوگ ہیں، اس لیے ڈیفرنٹ ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا میرے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ عید الفطر کی جو نماز ہے، جب ہم جاتے ہیں، عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی، جو عیدین کی نماز ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے؟ تو اس میں جو احناف ہیں 6 تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری میں 3۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور پھر سورۃ پھر رکوع کیا جائے گا، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورۃ پڑھی جائے گی، اور رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کی جائیں گی، اور پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری میں باندھ لینا ہے، یہ احناف کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے اہل حدیثوں کا، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی اور دوسری میں 5 ہوں گی، اور وہ دونوں ہی سورہ فاتحہ سے پہلے ہیں۔ وہ پہلے اس میں اللہ اکبر 7 دفعہ کہہ دیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں ویسے اٹھتے ہیں تو اسی میں بھی وہ 5 تکبیریں پڑھ لیتے ہیں، 12 تکبیریں دوسرے جو فقہا ہیں ان کے نزدیک ہیں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس طرح جو حنفیوں کے دلائل ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں نا کہ
زائد تکبیریں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی والسلام کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، تو وہ نماز میں بھی وہی تکبیرات ہیں، خطبے میں بھی وہی ہیں، اور عام لوگوں کو بھی یہ حکم دیا نبی پاک نے کہ بہت زیادہ تکبیرات پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، عید والے دن بہت زیادہ پڑھا کریں۔ ہمارے لوگوں میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ بس صرف وہ نماز میں پڑھ رہے تھے یا خطبے میں مولوی صاحب سن رہے تھے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پاکستان میں جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو جو زائد تکبیریں ہیں وہ دونوں رکعتوں میں تین تین کر کے ادا کی جاتی ہیں، یعنی 6 تکبیریں ٹوٹل ہیں جو زائد ہوتی ہیں، اور دونوں رکعتوں میں ہم ان کو 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ لیکن جو دو ہمارے دوست جو ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ملک میں جہاں پہ بھی وہ تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو پہلی رکعت میں 6 زائد تکبیریں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا ایک میں ہی دونوں رکعتوں میں 3 3 کرنا ضروری ہے؟ ایسے نہیں ہوگا جیسے نبی پاک نے پڑھایا نا کہ جو حدیثوں میں آپ کو بیان کی، حضرت عائشہ کی یا دوسری ابن مسعود کی، ایسے ہی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی پڑھی جائیں گی۔ اگر کسی بندے کی رہ گئی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ادا کرے گا۔ مثلا وہ ایک رکعت لیٹ آیا تو اس کو پتہ تھا اگر وہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ 3 تکبیریں پڑھے گا، ایسی جیسے طریقہ ہوتا ہے، اور صحیح۔ اگر وہ اہل حدیث ہے تو وہ دوسری طریقے سے پڑھ لے گا۔ ایک ہی میں نہیں کرنی، یہ تو نبی پاک نے منع کیا، ایسے پڑھا ہی نہیں آپ نے، تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ عید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جشن اور خوشی کا تہوار قرار دیا ہے اور اس کے لیے 3 دن بھی خاص کیے ہیں۔ ان 3 دن میں جو کہ جشن اور خوشی کے ہیں، تو اس میں پہلے دن ہم نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز جو ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور خوشی کے موقع پہ شکرانے کی نماز ہے؟ اور یہ شکرانے کی نماز بھی ہے، یا جیسے میں نے کہا نا کہ اوپر حدیث میں نے بیان کی، یوم تشکر کے طور پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میں نماز بھی ادا کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اجر دیتا ہے۔ اور 3 دن خاص نہیں ہے، عید ایک دن بھی ہوتی ہے، باقی وہ لوگوں نے آگے بنائی ہے، ٹرو مرو پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے۔ صحیح صحیح، جی بہت شکریہ آپ کا۔ عید پہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، یعنی ان کا معمول کیا ہوتا تھا عید پہ، تیاری کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، اہتمام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، یعنی اس روز کیا آپ بھی جشن کے طریقے پہ اس تہوار کو مناتے تھے یا گوشہ نشین ہو کے اس دن بھی آپ عبادت میں مشغول رہتے، تو آپ کا معمول کیا تھا؟ یہ حضرت وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے تھے، مسواک کرتے تھے، غسل وغیرہ کرتے تھے، اچھے کپڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، پرفیوم خوشبو وغیرہ لگاتے تھے، نماز سے پہلے وہ میٹھی چیز کھاتے تھے اور تکبیرات پڑھتے تھے بہت زیادہ۔ اسی طرح وہ یعنی کہ کھانے پکاتے تھے، دعوت میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری چیزیں یعنی کہ وہ کرتے تھے جو کہ عام روٹین میں ہوتی ہیں۔ اور عیدگاہ جلدی جاتے تھے، صدقہ فطر ادا کرتے تھے، راستہ تبدیل کرتے تھے، پیدل چل کر جاتے تھے، تو یہ ان کے معمولات تھے جس میں دعوتیں بھی شامل تھیں، لوگوں سے ملنا بھی شامل تھا، ملنا جلنا، یعنی گوشہ نشینی کر لیتے تھے، یہ نہیں کہیں لکھا ہوا، انہیں ایسے کرنا چاہیے، لوگوں کی دعوتیں آپ کریں، لوگوں کی دعوتوں میں بھی جائیں، لوگوں سے ملیں، یہ ساری چیزیں حضرت وسلم کے معاملات میں سے تھیں۔ ہمارے یہاں عید پہ دونوں عیدوں پہ، عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی، ہم لوگ عام طور پہ دعوتیں کرتے ہیں، ناراض رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ہمسایوں کی، جاننے والوں کی، دوست احباب کی دعوتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں اب ہمارا کلچر بن گئی ہیں اور کہیں بعض جگہ پہ دکھاوا بھی نظر آ جاتا ہے، تو اس میں ہم اس دکھاوے سے یا بعض جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ گیدرنگ جس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے بعد کمپنیز بھی یا بعض لوگ بھی عید ملن پارٹیز کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اس میں ہم دکھاوے کی بجائے اس کو اس طریقے سے کریں کہ ہمیں اس میں اجر بھی ملے، یعنی جو اس دن کے حوالے سے سماجی اور انفرادی طور پہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ اچھا، مزید اس میں یہ بھی بتا دیں گے جیسے مثال کے طور پہ بعض رشتہ دار ہیں وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ دعوت کرتے ہیں عید پہ، عید الاضحیٰ پہ تو چلے گوشت ہوتا ہے، تو عید الفطر پہ بھی وہ کرتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی کمزور رشتہ دار ہے تو وہ پھر قرض لے کے عید کی خوشیاں منانے کے لیے دوستوں کی یہ جواب میں پھر وہ بھی دعوت وغیرہ کرتا ہے، تو کیا قرض اس صورت میں لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی انٹینشن یہ ہے کہ میں بھی اپنے دوست احباب کو کھانا کھلاؤں یا میں بھی اس دن کو سیلیبریٹ کروں؟ سر دعوت کے لیے قرض تو نہیں لیا جا سکتا، البتہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کسی سے 15 20 25 30 ہزار ادھار لے رہا ہوں، اگلے مہینے اس کو دے دوں گا، وہ اس صورت میں لے سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ قرض اٹھا کے اس کے بوجھ میں دب جائیں اور لوگوں کو دکھائیں جی کہ میں نے دعوت ضرور کرنی ہے، اس سے تو منع کیا گیا۔ تو باقی دعوت آپ ضرور کریں، ناراض رشتہ داروں سے ملیں، ان کو راضی کریں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ دعوت کر سکتے ہیں، مگر وہ نہ کریں کہ قرض لے کر آپ کے اوپر پھر بوجھ بن جائے، اس صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔
जी, बहुत शुक्रिया आपने मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अच्छा, मैंने ये महसूस किया है, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि ये हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये रिवाज है कि ईद के बाद यानी ईद की नमाज़ के बाद लोग घर जाने के बजाय पहले कब्रिस्तान जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उसमें एक तो यही ज़हन में आता है कि वो अपने बिछड़ जाने वालों को, अपने प्यारों को याद करते हैं, फिर वहाँ पे वो जाते हैं। तो क्या ये कोई दीनी फ़रीज़ा या हुक्म भी है या ये हमारी एक समाजी रवायत है? अगर कोई ना जा सके तो उसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं है? नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना, ये लोगों ने रस्मी चीज़ें बनाई हुई हैं। ऐसे हज़रत वसल्लम से कुछ साबित नहीं है कि नमाज के बाद कब्रिस्तान चले जाते थे। ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि वो उनको प्यारों से मोहब्बत होती है और वो कहते हैं कि ईद के दिन हम इनको भूले नहीं हैं, लिहाजा हमें याद है, मेरी वालदा है या वालिद है या भाई है, जो भी है, तो मैं उसके कब्र पर जाऊँगा और उसको याद करूँगा। ये एक रस्मी चीज़ है। इसका यानी कि शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर रोज़ाना भी जाना चाहे जा सकते हैं, ईद वाले दिन भी जा सकते हैं, उसको मतलब समझ कर ना जाएँ। सही। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, ईद उल फ़ितर को सदका फ़ितर की वजह से ईद उल फ़ितर कहते हैं। तो वैसे तो रमज़ान ही में फ़ितर अदा कर देना चाहिए। तो अगर कोई उस दिन भी अदा करना चाहे, तो उसकी अदायगी का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए आपके ख़्याल में, या दीन ने हमें क्या सिखाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते थे, सदका फ़ितर अदा करते थे और आपने कहा कि हर आकिल और बालिग के ऊपर सदका फ़ितर लाज़िम है, ज़रूरी है। वो लाज़मी तौर पर अदा करे, वो उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा जो रमज़ान में से कमी कोताहियाँ हो गई हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नबी पाक ने बयान की और हर मुसलमान के ऊपर लाज़िम करार दिया। हत्ता कि अगर कोई बच्चा ईद आखिरी दिनों में भी पैदा होता है, यानी कि रमज़ान के आखिर में या ईद वाले दिन भी पैदा हो गया और उसके वालिदैन ने सदका फ़ितर उसका अदा करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, एक सवाल अक्सर मेरे ज़हन में आता है, हमारे कल्चर में है कि ईद की नमाज़ के बाद जब घर आते हैं हम लोग नमाज़ पढ़ के, तो मीठा लाज़मी खाते हैं। तो ये चाहे वो सेवइयों की सूरत में हो या हर मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह के खाने बनाते हैं, लेकिन वो मीठा ज़रूर होता है और बल्कि खाने की इब्तिदा ही मीठे से की जाती है, जबकि आम तौर पे हम लोग मीठे को एंड पे रखते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद जो भी है, बल्कि हमारे यहाँ तो सेवइयाँ लाज़मी बनाई जाती हैं। तो ये जो मीठा खाना है या मीठा बनाना है, क्या ये कोई दीनी हुक्म है या जश्न या खुशी के इज़हार के लिए कि अलामती तौर पे एक मीठे का ट्रेंड बन गया हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू किया है? वसल्लम पहले खाते थे ईद उल फ़ितर में, कुछ खाकर जाते थे, खजूरें वगैरह लिखा हुआ ताक अदद में। हमारे यहाँ जैसे सेवइयाँ वगैरह बनाते हैं, रवाज चल पड़ा है एक, तो वो बना भी सकते हैं लोगों को उसी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। कुछ लोगों ने फ़र्ज़ समझा हुआ है, ज़रूरी नहीं है, मगर कुछ खाकर जाएँ। नबी पाक खाकर जाते थे। तो ईद उल अज़हा में या आकर ईद का कुर्बानी का गोश्त खाते थे, पहले नहीं। आप ये नहीं, यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया लिखा हुआ है ईद उल फ़ितर के बाद मीठा खाया जा सकता है, पहले खाकर जाते थे आप। सही, सही। ईद की नमाज़ जब हम पढ़ लेते हैं, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो बाज़ मसाजिद में तो जैसा शुरू से तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं कि ईद की नमाज़ के बाद हम खड़े होते हैं और फिर हम मुआनका करते हैं, यानी गले मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और मुआनका यानी गले 3 बार मिला जाता है। और बाज़ मसाजिद में तो जो मौलाना साहब हैं वो ऐलान भी कर देते हैं कि सिर्फ़ 1 बार मिलें या बल्कि गले ना मिलें, मना कर दिया जाता है। तो इसमें क्या सही तरीका क्या है और क्या 3 बार मुआनका करना लाज़मी है? ईद के मुबारक बाद कुछ सहाबा से है कि वो कहते थे तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल, मगर ये ना भी कहें तो कैसा हरज नहीं है। ईद मुबारक कहना लाजमी नहीं है, कह सकते हैं, अच्छी बात है, इस दिन खुशी का दिन होता है, आप कह लें। मगर फिर वही बात आती है कि हम हर चीज़ को ना शरीयत या मज़हब समझ कर उसको ना करना शुरू कर देते हैं। मगर ये चीज़ सहाबा से साबित है, आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कोई गुनाह नहीं है। मानका या मुसाफ़ा तो ज़ाहिर है ये करना चाहिए, मगर ईद के लिए इसको ख़ास करना कि लाज़मी हाथ मिलाना है या लाज़मी गले मिलना है, ये साबित नहीं है किसी भी हदीस से कि नबी पाक गले मिलते 3 बार मिलते थे। ये सारी असल में ना रस्मी चीज़ें होती हैं और एक मोहब्बत का इज़हार होता है। आप उसको वही समझें कि हम इस बंदे की रिस्पेक्ट में, इस बंदे की इज़्ज़त में इसको गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इसी हद तक रहे। उसको शरीयत का हिस्सा बना देना और कहना लाज़मी करार देना, ये असल में ठीक बात नहीं होती है। वैसे ये अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर आप हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं, खुशी का दिन है, तो वो ठीक है, मगर ये साबित नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों को सुना और इनका बहुत आसान तरीके से जवाब दिया। यही हमारी ख्वाहिश है कि वो सवालात जो एक कॉमनर के ज़हन में होते हैं, हम उनको एक सादा आम फ़हम तरीके से लोगों तक उसको पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जाए खैर दे आपको भी और अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम।